بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين۔ آیت کا عنوان ہے اس میں ترغیب القرآن، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ما قبل میں کا ظن فائدہ نہیں دیتا۔ پہلی آیت میں کہا لا یغنی من الحق ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور حق کے بارے میں فائدہ قرآن دیتا ہے جو کہ لا ریب کتاب ہے اور یقینی کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے۔ آؤ قرآن کی طرف اور قرآن سے اعراض مت کرو۔ وما کان ھذا القرآن، نہیں ہے یہ قرآن ان یفترا جو بنایا گیا ہوا ہے، یہ من گھڑت کتاب نہیں ہے۔ من دون اللہ یہ الگ خبر ہے، اور یہ اللہ کے سوا بھی نہیں ہے، یعنی یہ مخلوق کی کتاب بھی نہیں ہے اور یہ من گھڑت مفترا کتاب بھی نہیں ہے، بلکہ یہ تو تنزیل من رب العالمین، اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے۔ ولیکن تصدیقہ معنی ولیکن انزل، یہ تصدیقاً مفعول ہے، انزل فعل محذوف کے لیے، ولیکن انزل اس کو اتارا گیا ہے، تصدیق الذی معنی مصدق الذی، تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی بین یدہ جو اس سے پہلے ہیں۔ وتفصیل الکتاب، الکتاب بمعنی ما کتب اللہ من الاحکام، وانزل اور اس کو اتارا گیا ہے تفصیل الکتاب معنی احکام کی تفصیل کے لیے، الکتاب سے مراد احکام مراد ہے، ما کتب اللہ من الاحکام، تو احکام کی تفصیل اور کتب سابقہ کی تصدیق کے لیے اس کو اتارا ہے۔ یہ یقینی کتاب ہے، یہ حق کے بارے میں مفید ہوگی۔ لا ریب فیہ معنی کوئی شک نہیں، فیہ ای فی نزولہ، اس کے نزول میں، من رب العالمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئی ہے جو کائنات کا پالنے والا ہے۔ ام یقولون زجر ہے کہ یہ قرآن سے انکار کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس میں تحدی ہے اور قرآن کی تصدیق کی کہ آؤ اس جیسی کتاب تم بنا کر لے آؤ۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ افطراہ کہ اس کتاب کو اس پیغمبر نے خود بنایا ہے؟ قل کہہ دیجئے فاتوا لیاؤ بصورت من مثلہ، اس جیسی کوئی صورت، مثلہ ای مماثلۃ لہ جو اس کے مماثل ہو، صدق میں اور اولین اور آخرین کی خبر دینے میں اور فصاحت و بلاغت اور اعجاز میں۔ اس کے اوپر تفصیل سورہ بقرہ میں گزر چکی ہے، وہاں دیکھ لیں۔ وَدْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، اور آواز دے دو ان کو کہ تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ اپنے معبودوں کو، اپنے مولویوں کو بھی بلا کر لے آؤ کہ وہ تمہارے ساتھ تعاون کرے اور اس جیسی کتاب بنائے۔ بلکہ بات یہ نہیں ہے، بل کذبوا القرآن، یہاں مفعول محذوف ہے، بلکہ انہوں نے جھٹلایا ہے قرآن کو۔ اور تکذیب قرآن کی کیوں کی ہے؟ تو تکذیب کی دو وجہ ذکر ہے۔ ایک یہ کہ الناس اعداء لما جہلوا، انسان اس چیز کی تکذیب کرتا ہے جس سے وہ جاہل ہے، جس کا اس کو پتہ نہیں ہے۔ تو بما لم یحیطوا بعلمہ میں اسی کا ذکر ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے انکار کیا قرآن کا، لم یحیطوا کہ انہوں نے نہیں گہرا، بعلمہ ای بعلم القرآن، قرآن کے علم کو۔ تو قرآن کا علم ان کے پاس نہیں ہے، قرآن کی حقیقت سے یہ خبر نہیں ہے، قرآن کو غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، اس لیے انکار کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ جملہ جو الناس اعداء لما جہلوا اسی آیت سے ماخوذ ہے۔ اور اس طرح دو آیتیں اور بھی ہے، سورہ لقمان کے اندر ہے اور ایک اور جگہ میں ہے، وَلَمَّا يَأْتِهِمْ اور نہیں آیا ان کے پاس ابھی تک تاویلہ، اس تکذیب کا انجام، تاویلہ میں ہو ضمیر تکذیب کی طرف لوٹ رہی ہے کہ اس جھٹلانے کا جو انجام ہے وہ سزا ان کو نہیں ملی۔ اگر اس قرآن جھٹلانے کی سزا مل جاتی تو کبھی یہ تکذیب نہ کرتے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ہے ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے۔ فَانظُرْ دیکھ لے كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ الظالمین معنی ظالموں کا انجام کیسا ہوا، جنہوں نے ظلم کیا۔ یہ بھی اللہ کی کتاب کی تکذیب اور ظلم جو شرک کرتے ہیں ان کا انجام برا ہوا ہے۔ ایک اور زجر ہے وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ بِهِ کہ بعض ان میں سے وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر، وَمِنْهُمْ اور بعض وہ ہے لا يُؤْمِنُ بِهِ جو ایمان نہیں رکھتے اس کتاب کے اوپر۔ لیکن وَرَبُّكَ تَرَّب عالم خوب جانتا ہے بالمفسدین، فساد کرنے والوں کو جو کہ ایمان نہیں لاتے۔ مفسد کون ہے؟ من لا يُؤْمِنُ بِهَا۔ وَإِن كَذَّبُوكَ نبی علیہ السلام کو تسلی ہے اور ساتھ ساتھ بیکاٹ ہے، اور اے پیغمبر اگر یہ تجھے جھٹلائیں تو فقل ان سے کہہ دیجئے لی عملی، میرے لیے میرے عمل کا بدلہ مجھے ملے گا، ثواب ملے گا، وَلَكُمْ تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، انتم بریئون تم بیزار ہو، مما اس عمل سے عمل جو میں کرتا ہوں، بریئون کا معنی تم ذمہ دار نہیں ہے، معنی تم سے نہیں پوچھا جائے گا میرے اعمال کے بارے میں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ اور میں بیزار ہوں، مما ان اعمال سے تعملون جو تم کرتے ہو، یعنی ان کی سزا مجھے نہیں ملے گی، ان سے میں بری و ذمہ ہوں۔
وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو کان لگاتے ہیں الیک آپ کی طرف۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کان اس لیے لگاتے ہیں کہ وہ آپ کی بات کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں، بلکہ کان لگاتے ہیں للتکذیب، جھوٹ بنانے کے لیے، آپ کے خلاف پروپیگنڈا بنانے کے لیے، آپ کے خلاف جاسوسی کے لیے آئے۔ افانت تسمع الصم، کیا آپ سنا سکتے ہیں بہروں کو؟ ولو کانوا لا یعقلون، اگرچہ یہ عقل نہیں رکھتے۔ اصل میں یہ افانت تسمع الصم اذا کان یعقل، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ عقل رکھتے ہیں؟ یعنی ایک آدمی بہہ رہا ہے اور اس میں عقل بھی ہے لیکن وہ ہے بہرا، تو آپ اس کو نہیں سنا سکتے۔ یعنی اگرچہ وہاں قدر امکان ہے کہ جس کا عقل ہو تو وہ اشارات سے سمجھ جائے، لیکن ولو کانوا لا یعقلون، اگر یہ بے عقل ہو، ایک انسان بہرا بھی ہے اور بہرا ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں عقل بھی نہیں ہے، اس کو سمجھانا تو غیر ممکن ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے مخاطبین ایسا ہی ہیں کہ ان میں عقل بھی نہیں ہے اور یہ گویا کہ بمنزل الصم یعنی بہروں کے ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ، اور بعض ان میں سے وہ ہے جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو آپ کی طرف دیکھنے کا معنی یہ ہے کہ آپ کی طرف اس طرح توجہ کے ساتھ دیکھتے ہیں گویا کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ میری بات کو سن رہے ہیں اور میری بات مان لیں گے۔ لیکن افانت تهدی العمی، یہ اندھ ہیں، کیا آپ رہنمائی کر سکتے ہیں اندھوں کی؟ اور اذا کان یبصر، جب کہ وہ دل کی بصیرت بھی رکھنے والا ہو۔ ولو کانوا لا یبصرون کا معنی یہ ہے کہ اگرچہ یہ نہیں بصیرت رکھتے، سمجھداری نہیں رکھتے دل کی، یہاں یبصرون معنی دلی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو ایک انسان اندھا ہے اور اس کی دل کی سمجھداری ہو تو قدر گزارا ہے کہ وہ سمجھ جائے گا، لیکن ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ وہ اندھا بھی ہے اور دل کی سمجھداری اور بصیرت بھی اس کے اندر نہیں ہے، تو اس کو سمجھانا، اس کی رہنمائی کرنا تو بہت مشکل ہے۔ ان اللہ، یہ سوال کا جواب ہے کہ یہ تو ظلم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، ان کے کانوں کو بہرا کر دیا۔ جواب دیا کہ نہیں، بے شک اللہ تعالیٰ لا یظلم الناس، نہیں ظلم کرتا اپنے مخلوق پر، لوگوں پر، شیئا ذرہ برابر بھی، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ تو اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں، اپنے آپ کو حق سے دور رکھا، اللہ کی توحید سے دور رکھا، دین سے دور رکھا، تو گناہ اور فسق و فجور اور شرک کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے، اسباب انہوں نے خود اختیار کی ہے۔ تخفیف کا ذکر ہے، وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، جس دن اللہ ان کو جمع کرے گا، كَأَلَّمْ، یہ عبارت اس طرح ہے، ظنوا، تو یہ یقین کریں گے، كَأَلَّمْ يَلْبَثُوا، گویا کہ یہ نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر الا ساعتاً، مگر ایک گھڑی، من النار، دن کی، يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ، یہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے، وہاں قیامت کے دن ایک دوسرے سے اس طرح پہچان ہوگی جیسے آج دنیا میں پہچانتے ہیں۔ اور بعض آیات میں آتا ہے کہ نہیں پہچانیں گے، یہ گویا کہ ہیبت کی وجہ سے، اور جب ہیبت کم ہوگی تو پھر ایک دوسرے کا تعارف ہوگا اور اعلان ہوگا، یقال، اعلان کیا جائے گا، قد خسر الذین، یقیناً تباہ ہے وہ لوگ، کذبوا بلقاء اللہ، جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا، وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت پر نہیں تھے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، سے نبی علیہ السلام کو تسلی ہے کہ اے پیغمبر آپ پریشان نہ ہو جائیں، اور آپ ان کے عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ کی حیات کے اندر ہم ان پر عذاب لے آئیں گے، یا آپ کی وفات کے بعد پھر ان کو ہم سزا دیں گے، لیکن جب یہ ہمارے پاس آ جائیں گے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اور اگر ہم دکھا دیں تجھ کو اے پیغمبر، بعض الذی، بعض وہ عذاب کا ٹکڑا، نعیدہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، تو جزا محذوف ہے، فَسَتَرَاهُ، تو آپ دیکھ لیں گے۔ اور بدر کے اندر ان کو سزا دی، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات پا لیں گے، تو پھر اس کی جزا محذوف ہے، فإنک ستراہ فی الآخرہ، تو پھر اس عذاب کو آپ آخرت میں دیکھیں گے۔ کیوں آخرت میں دیکھیں گے؟ اس لیے کہ فإلینا مرجعہم، ہمارے پاس ہے ان کی واپسی، اور ثم اللہ شہید علی ما یفعلون، یہ ثم تعقیب ذکری کے لیے ہے، یہ معنی نہیں کہ پھر اس کے بعد، جو تراخی والا معنی نہیں ہے، یعنی پھر یہ بات بھی سن لو، ثم، پھر یہ بات بھی سن لو کہ اللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما، ان کاموں پر، یفعلون، جو یہ کرتے ہیں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 41 اور 42 میں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ وَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ، یہ آیت نمبر 41 سورہ زخرف کی ہے۔ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، اے پیغمبر اگر ہم آپ کو لے گئے تو فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ، ہم ان سے بدلہ لے سکتے ہیں، یعنی آپ کے جانے کے بعد۔ گویا کہ نبی علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ آیتیں دلیل ہے کہ آپ نہیں دیکھ سکتے اور آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ او نُرِيَنَّكَ، یہ ہم آپ کو دکھائیں گے، الذی، وہ عذاب، وعدناہم، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے،
فإن علیہ مقتدرون، تو ہم اس پر قدرت رکھنے والے ہیں۔